السلام علیکم جناب، خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، بہت زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے۔ ویور ٹائم ایکسٹرا آرڈنری اچھا آ رہا ہے، لیکن یہی ٹیکنیکل میں ہر دفعہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں خود حیران ہوتا ہوں، ہر دفعہ میں چیک کرتا ہوں یار کیوں پھر ویور نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مور دین 90-80% جو ہے نا، یہ بتاتا ہوں کہ سیاست کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے، اصل میں بڑی سیاست کیا ہے۔ اس کے پھر بہت سارے ریپرکیشنز ہوتے ہیں، وہ آیا وہ گیا، اس نے اس سے ملاقات کی۔ تو ابھی میں آپ کو ایک جو اس وقت مارکیٹ میں جو بہت بڑی خبر چل رہی ہے ملک ریاض کے حوالے سے، میں اس کے اوپر بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا پیچھے۔ اصل میں پاکستان کے اندر اگر کوئی ریولوشن لے کے آیا نا تو وہ میاں محمد نواز شریف 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ تو ڈیمانڈ بن گئی، پھر 1988 آ گیا، پھر وہ وزیر اعلیٰ بنے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، پھر 90 میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جیسے ہی میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ہم نے دیکھا کہ کسٹم کے اندر اور بہت بڑے پیمانے پہ جو نا ایسی تبدیلیاں ہوئی جو کہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان آزاد ہی اب ہوا ہے۔ یعنی کہ 1990 کے اندر وہ بڑا بندہ خوش نصیب ہوتا تھا جس کے گھر ٹیلی فون لگتا تھا، اور اس نے اپلیکیشن کوئی 5 سال پہلے دی ہوئی ہوتی تھی، بہت خوش نصیب ہوتا تھا۔ تو ورنہ 10-15 سال جو نا وہ اپلیکیشنز دیے ہوئے تھے، اس میں جو نا لوگ سفارشی دھکا مکا، کسی کا 7 سال بعد ہی لگ گیا، کسی کا 8 سال بعد لگ گیا۔ یہ اگر آپ اپنے بزرگوں سے پتہ کریں گے نا تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور 1990 میں جیسے ہی میاں محمد نواز شریف آئے ہیں تو چند ہی ماہ کے بعد ایک بہت بڑا ہم چینج دیکھ رہے تھے، اور 6-7 ماہ کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اخبار میں اشتہار تھا کہ جس نے ٹیلی فون لگوانا ہے وہ درخواست دے، اور جناب ود ان ویک جو نا ٹیلی فون لگ جاتا تھا، یعنی کہ ایک ریولوشن تھا۔ اس کے بعد جو نا چینج شروع ہو گئی، میاں نواز شریف کو برداشت نہیں کیا گیا، پھر اس کے بعد ہٹے، پھر آئے، پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اسی اسنا میں نا ایک اور شخص تھا جس کا نام ہے ملک ریاض۔ ملک ریاض راولپنڈی کا رہنے والے، اور انہوں نے جو نا بہت چھوٹے یعنی کہ ٹھیکیداری سے کام شروع کیا، اور انہوں نے جو بھی بات کی وہ کھل کے کی اور دھڑلے کے ساتھ کی۔ انہوں نے ایک اپنا بزنس ماڈل دیا جس کو راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اگر آپ کہیں تو گلریز سے شروع ہوتا ہے اور پھر پھیلتا پھیلتا یہ کافی بڑا ہو گیا، اور بہت ہی لگژری جو انسان یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اس کے تمام گرد و نواح میں نا محلے ہی محلے، ٹھیک ہے، بالکل دبا ہوا ماحول ہے، اور بحریہ کے اندر ایسا پرتعیش ماحول ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یورپ میں آ گئے ہیں۔ ابھی تو بہت چینج ہو چکی ہے، لیکن اس وقت میں ایسا لگتا تھا کہ بالکل جو نا چینج ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی بھی جو نا اگر آپ دیکھیں تو جو ارد گرد کی آبادیاں نہ وہ پراپر روڈ بناتی ہیں، نہ کچھ، نہ اس کا سٹرکچر ایسا ہے، نہ کوئی بڑی پلاننگ ہے، چھوٹے چھوٹے محلے سے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اسی کی وجہ سے اس کے زیر اثر یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے وہ بہتر ہوئے ہیں، نہیں تو حال ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا سیکٹر، تیسرا سیکٹر، پھر یہ 7 تک چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جی ٹی روڈ کو کراس کر لیا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ لاہور میں دیکھیں، ملتان، اور آگے پیچھے کراچی معاملہ چلا گیا، یعنی کہ پورے پاکستان میں یہ پھیل گیا ہے۔ کیا یہ دیکھیں، ایک بندے کی نا ذہنی ایک سوچ ہے، انقلاب ہے اس کے دماغ میں، اور اس نے حقیقت کو دیکھ کے جو نا چلا ہے، اور پھر وہ اس نے ہر جگہ پہ جو نا دھکا، پیسہ، ہر چیز کا استعمال کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور دیکھتے ہیں، ایک اور سوسائٹی ہے جس کا نام ہے ڈی ایچ اے۔ ڈی ایچ اے اور بحریہ کے اندر اگر آپ ڈیفرنسز دیکھیں نا تو ڈی ایچ اے ہے آپ کہہ لیں کہ لگژریس کلاس کی، ٹھیک ہے، اور جو بحریہ ہے وہ کامن پرسنز کی ہے، لوور پرسنز کی ہے، اور ہائر پرسنز کی ہے، یعنی کہ تینوں سوسائٹی جو ہے نا، تینوں لیول جو ہے نا وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے بھی ہے۔ غریب آدمی کے لیے کوئی بتائیں ڈی ایچ اے میں کوئی ایسا کوئی مواقع موجود ہے؟ کوئی وہاں پہ ہے ایسی آبادی؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے، یا درمیانے طبقے کے لیے آیا کہ کوئی بنانا چاہتا ہے تو بنا کے یہ دیتے رہے۔ لیکن ایک سرکل جو انہوں نے پیسہ بنایا، اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک سسٹم کے اندر لے آئے۔
عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ کر کے ملک ریاض پورے پاکستان کی یہ جو جدید طرز رہائش ہے نا اس کو کہیں سے کہیں لے گیا. اب جب یہ معاملہ چلا گیا اور مشرف کا دور آ گیا، اس کے اندر اور بہتری ہوئی، پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کا دور آیا، اس میں اور بہتری ہوئی، یہ سب چلتا رہا. لیکن ملک ریاض جو نا اس دوران کے اندر وہ پاورفل حلقوں میں ہر طرف سے کھیلتا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی میرے معاملات کے اندر نا کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. اب لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب قبضہ کر لیا، سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا. اچھا دوسریوں نے جو کیا اس کا تو کوئی نہیں، لیکن اس نے کیوں کیا؟ اچھا یہ اخبارات کو خرید لیتا ہے، ٹی وی چینلز کو خرید لیتا ہے، یہاں پہ اشتہار دیتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے. اچھا جو دوسرے جو دھونس زور زبردستی کرتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کرتا ہے. اچھا جو اس کے اندر جو نا ان ریگولیرٹیز ہیں وہ دوسرے کرتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کرتا ہے. یہ ایک جو منافقت اور دو نمبری کی جو بات کرتا ہے نا، جس شخص میں اتنی کرج نہیں ہے، جس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے، اس کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ صرف ملک ریاض کے اوپر انگلیاں اٹھاتا رہے. یہ چیز جو ہے نا ایک عام عوام کے نا اندر جو نا غبار اٹھ رہا ہے کہ یار اس شخص نے تو ہمیں دیا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کی ہے. اس نے اگر نوٹ لگائے ہیں، اس نے دسترخوان لگائے ہیں، 2 لاکھ لوگ روز کی روٹی کھا رہے ہیں، چلے وہ 2 لاکھ گنتا ہے، 1 لاکھ تو ہوگا ہمارے سامنے. حالانکہ ہے کہ یار بڑے تمیز تہذیب کے ساتھ یار وہ لوگوں کو، غریب آدمیوں کو روٹی کھلاتا تھا. اور پھر جگہ جگہ پہ اس کے جو نا رفائی کام، بہترین خوبصورت مسجدیں، سب کچھ. اور کیا کرے؟ اگر اس نے اربوں روپیہ کہیں کما کے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا تو خربوں میں سے اربوں کمایا یار، کتنا ٹیکس دیا، کتنا سب کچھ دیا. اچھا جو زمینیں قبضہ کی ہیں اور جو دوسروں نے قبضہ کی ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے مسئلہ. جنگل کی زمین تھی جی، یہ تو پہاڑوں کی زمین تھی جی، یہ فلانی تھی جی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا جو اس نے قبضہ کر لیا وہ ایشو ہے، جو دوسروں نے قبضہ کر لیا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دوں گا اب کیا ہو رہا. جب یہ ہوا نا کہ جناب یہ موجودہ سسٹم کے اندر اس بندے کی کوئی گنجائش نہیں، اس نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی، تو ملک ریاض کیوں گواہی دے؟ کس چیز کی گواہی مانگی تھی؟ حالانکہ وہ کیس نکل گئے ہیں. کیا وہ یہ بتایا کہ جناب جنرل ظہیر الاسلام میرے سے یہ پیغام چاہتا تھا؟ ظہیر الاسلام سے نہیں پوچھنا، ملک ریاض سے پوچھنا. جنرل پاشا میرے سے یہ پیغام بھیجواتا تھا، جنرل پاشا سے نہیں پوچھنا، ملک ریاض سے پوچھنا. اچھا باقی سسٹم کے اندر جناب کس کو کس طریقے سے ہیرے کی انگوٹھیاں اور جو مال دیا ہوا ہے وہ کس طریقے سے دیا تھا، ٹرانسفرز کیسے ہوئی تھیں، اپنے گلے میں پھندا ڈال کے بتایا کہ جناب میں نے اس بندے کو یوں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو 4 اور تھے ان کے بارے میں نہیں آپ نے زبان کھولنی. ٹھیک ہے نا؟ کن کن کو کتنا دیا تھا نہیں، وہ نہیں بتانا. آپ نے صرف یہ بتانا کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں. اب یہ باتیں جو ان نا عوام کے اندر جب نکلنا شروع ہوئی ہیں نا تو بہت بڑا پریشر آیا کہ یار کیا کر رہے ہو. ملک ریاض پاکستان کا فیس ہے. ایک یہ جو خوبصورت ترین ہاؤسنگ کلچر ہے نا یہ ملک ریاض نے دیا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ورنہ ڈی ایچ اے کے اندر تو صرف لگژریس کلاس ہے. کسی غریب آدمی کو بتائیں کہ جو 1-2 لاکھ روپے کمانے والا اور وہ کیا کہتے ہیں ڈی ایچ اے میں رہتا ہو یا وہ افورڈ کر سکے، 1 لاکھ روپے کمانے والا مجھے بتائیں کہ جو ڈی ایچ اے میں رہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو 50,000 کمانے والا جو نا آج بھی سینکڑوں کے حساب سے دکھا دوں گا صرف راول پنڈی کے اندر، جو بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بہترین پرتعیش زندگی گزارتے ہیں. اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. مطلب کیا دنیا کے اندر بتا رہے ہیں کہ یار یہ ٹائی کون ہے، ٹائی کون ہے، ٹائی کون ہے. کیا ٹائی کون ہے یار؟ وہ ایک بندہ نیچے سے اوپر چلا گیا. یعنی کہ اگر ٹائی کون ہے تو یہ جان فورڈ کون تھا؟ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرتا تھا؟ وہ بلینر نہیں بنا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ملک ریاض کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا. یار جتنے ٹائکون ہیں، مطلب ایک آئیڈیا ورک کرتا ہے، ایک سوچ ورک کرتی ہے، عمل کام کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہ جو نا ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یار کس بات کی سزا دے رہے ہو آپ اس کو، کس لیے اس کو گنجائش نہیں دے رہے ہو. وہ واپس لے کے آؤ، اس کو کہو کہ یار نہیں یہ دھکا مکا نہیں چلے گا. جہاں پہ کوئی دھکا مکا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے کسی جائز کام کو جو روکا جائے گا نا تو ہم پوچھیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں 76 کے پاس میں سوسائٹی بنا رہا ہوں، مجھے پل بنانے کی اجازت مل جائے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے پل تو میں بناؤں گا، صرف آپ اجازت دے دو. سی ڈی اے کا چیئرمین کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، کہتا ہے نہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے، مسئلہ فنڈ کا نہیں ہے، مسئلہ
اس سی ڈی اے کے چیئرمین سے بھی تو کوئی پوچھے. سب کچھ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہوا ہے. کوئی نہیں بنائے گا. میاں نواز شریف سے پوچھ لیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو نا کیا صورتحال تھی, ابھی آپ بتاؤ, منی ٹریل لے کے آؤ. ملک ریاض کے کیس میں کوئی نہیں پوچھے گا. یہ میری پہلی ویڈیو بھی نہیں ہے ملک ریاض کے اوپر. میری متعدد بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ یار ہر ایک کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. کوئی بتائے باجوہ ڈاکٹرائن کیا تھی, کوئی مشرف کی ڈاکٹرائن کیا تھی, وہ لبرل پنا اس کا کیا تھا مشرف کا, یہ ڈاکٹرائن یہ جو آئی تھی یہ کیا تھی, مشرف کا دین اسلام نافذ کرنا اس کا وہ پروگرام کیا تھا, کرتا کیا رہا ہے. ہیروئن کا کلچر پاکستان میں آ گیا, کلاشنکوف پاکستان میں آ گئی. افغانیوں کو اٹھا کے بجائے کیمپوں میں رکھنے کے انہوں نے شہریوں کے ساتھ جو ان سے نا چھوڑ دیا, اور اب وہ نکالے نہیں جا رہے. مصیبت پڑی ہوئی آج تک. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مسئلہ ملک ریاض کا نہیں ہے, مسئلہ سوچ کا ہے. اب اس وقت میں جو ایک بات چلی ہوئی نا, وہ یہ چلی ہوئی ہے کہ جناب پورا کا پورا جو ہے نا جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو ڈی ایچ اے میں ضم کرنا ہے. یہ ایک الزام لگ رہا ہے, اور یہ کوئی چھوٹا سا الزام نہیں ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. اور اگر خدا نخواستہ حقیقت میں ہو گیا تو کیا یہ سہ پائے گی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ملک ریاض پھر اور پیدا نہیں ہوں گے. پھر ہر ایک سوچے گا یار 4 پیسے آ گئے ہیں, 2-4 پروجیکٹ جو ہے نا باہر جا کے کر لو, سکون سے کر لو. ہر ایک کو ایک اگر ٹائپ کون پاکستان میں ایک ہی ہے, ملک ریاض ٹائپ کے پاکستان میں روپیز میں ہے, آپ ڈالروں میں کنورٹ کریں سینکڑوں نہیں ہزاروں نظر آئیں گے امریکہ میں, ہزاروں. اور انہی کی وجہ سے امریکہ خوبصورت ہوتا ہے. دور دراز علاقوں میں سوسائٹیاں بنتی ہیں, پروجیکٹ کامیاب ہوتے ہیں, بڑے بڑے کام کامیاب ہوتے ہیں, اس لیے کہ موقع ملتے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی پہیے لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں پہ پہیے کسی اور طرح سے لگتے ہیں. عوام کھڑی ہو جاتی ہے, حکومت ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے, ریاست ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ سوچ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. بینک ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں درگزر کرنا ہوگا. صرف درگزر ایک طرف نہیں, اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو کاروباری لوگ ہیں نا ان کو پروٹیکشن دینی ہوگی. اگر ان سے ماضی میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں نا ان کو بھی معاف کرنا ہوگا. میری اتنی بات ہے جی. ہو سکتا ہے بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری سمجھ یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ حافظ.